اور آج کا مضمون ہے ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگا لیا تھا. پھر میں سب دہرا دیجیے گا. ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگا لیا تھا. آئے اپنی نصیحت کے لیے میں سر دیکھی گیا خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 6 پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب. اور اس کی 5ویں آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام سے تلاوت کریں گے. اب جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے برائے مہربانی ساتھ والے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. یوں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بھر گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا. انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوا ہوں. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. 9ویں آیت. نوح کا نسب نامہ یہ ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور اس سے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے. اور زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی. اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. جب پھر دہرا دیجیے گا میرے ساتھ مضمون. میں نے کہا تھا بڑا سینسٹیو مضمون ہے، بڑا احساس مضمون ہے. میرے ساتھ دہرا دیجیے گا. کیا لکھا جی؟ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگا لیا تھا. چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو والدین ہوتے ہوئے اس بات کو سوچے گا اور پھر جسٹ امیجن کہ خدا نہ کرے کہ جس بچے کو، جس بچی کو ماں نے 9 ماہ
اپنے پیٹ میں رکھا ہو، تکلیف سے ہی ہو، اور باپ اس کے نخرے اٹھاتا رہے کسی بیٹے یا بیٹی کے، اور خدا نہ کرے کہ ایک وقت ایسا آئے وہ بیٹا وہ بیٹی اس کے تصور، اس کے خیالات برے ہو جائیں، اور وہ اپنا طریقہ بگا لیں اپنے آپ کو۔ شاید نوجوان اس بات کے اندر یہ فیلنگز نہیں رکھتے ہوں گے، آئی انڈرسٹینڈ اٹ، لیکن ہم جو والدین ہیں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر آپ کا ہمارا کوئی بیٹا یا بیٹی اس مقام پر آ جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، اکثر میں آپ لوگ سبھی اس بات سے واقف ہے، ہم والدین ہیں، ہم اکثر ایسا کو ہوتا ہے، بہت مرتبہ خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں کی غلطیوں پر اور برائیوں پر کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باپ بھی ایسے کیوں کرتے ہیں؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید میرے ان ورڈز کو نوجوان میرے بیٹے اور بیٹیاں اس بات کو نہ سمجھ سکیں، لیکن ہم والدین اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ماں ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ماں نے اس کے لیے دکھ اٹھایا ہے، باپ نے اس کے نخرے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اولاد جوان ہو جائے، جب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی ماں کوئی باپ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے تعلق سے یہ کہے اچھا ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتا، اچھا ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، جب روڈز پر نگاہ کریں، جب روڈز پر نگاہ کریں تو کتنے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جن کے والدین نے نہ جانے کس دل سے ان کو اپنے گھروں سے نکالنا ہوتا ہے، اور وہ روڈز پر میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں ایک دوسرے کو نشے کے انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے والدین اس سٹیج پر آ جاتے ہیں، میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، وہ یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ماں اور باپ دونوں سب کچھ کرنے کے بعد، سب کچھ پردہ ڈالنے کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ یہ ورڈز کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تو ہمارے لیے ختم ہو گیا۔
اب اندازہ کریں، میں نے کہا تھا کہ والدین ہوتے ہوئے ہم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، جس انسان کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہو، اس کو جب آدم کو بنایا تو اس کے لیے کہا جائے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیکھے گا، یہ 2-3 چیپٹر پیچھے پیدائش کی کتاب میں سے، اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت سے لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان اس کو پیدا کیا، لکھے نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور پھر جن کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا ان کو خداوند برکت دے رہا ہے، کہتا ہے انسان کو، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بھرو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں۔ جب سب کچھ دینے کے بعد، میں نے آغاز میں کہا تھا سینسٹیو مضمون ہے، تو سینسٹیو کا یہ مطلب ہے کہ اچھی نیند ہم لینا شروع کر دیں۔ جب سب کچھ بلیسنگ تھا کہ خداوند نے کس دل سے انسان کے لیے کہا ہوگا کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس انسان کو بنانے سے ناراض ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا۔ کیوں وہ اس اسٹیج پر پہنچ گیا، اس مقام پہ کیوں پہنچ گیا؟ اس نے کہا زمین پر ہر بشر نے اپنا طریقہ کیا بگا لیا۔ لیکن صرف ایک خاندان، نوح اور اس کا خاندان، نوح، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے، ان کی بہویں، اس زمانے کے مطابق جب تصور کیجیے گا نوح کا خاندان کتنا بابرکت اور مبارک ہوگا۔ نوح کے تعلق سے چند خصوصیات لکھی ہوئی ہیں۔ کیا لکھا جی؟ لکھا ہے نوح مرد راست باز،
اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں کیا تھا جی؟ بے عیب تھا. کس وقت بے عیب تھا؟ جب اس وقت جس وقت ہر انسان نے اپنا طریقہ بگا لیا تھا، اور وہ اس وقت کیا تھا جی؟ بے عیب تھا، مدے راست بات تھا. اور کہتے ہیں اور نوح کیا کرتا تھا جی؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہ ورڈز کسی اور کے لیے بھی ورڈز بولے گئے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. شکریہ. ہنوک کے تعلق سے ہی خدا نے یہ ورڈز بولے ہیں، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اب ذرا نظر کریں، آج جس دور میں میں اور آپ لوگ رہ رہے ہیں، جس دور میں میں اور آپ لوگ رہ رہے ہیں، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، اگر خدا نے نوح کے وقت یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں پانی کے ذریعے سے اب میں آئندہ سے دنیا کو اس طرح تباہ و برباد نہ کروں گا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اب تو جس دور میں میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، اب تو بدی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور آج کی دنیا کے تعلق سے جس دنیا میں خدا نے مجھے اور آپ لوگ کو رکھا ہے، اس دنیا میں رکھ کر مجھے اور آپ لوگ کو نجات کی شادمانی بخشی ہے، اس دنیا کے تعلق سے بھی خدا ہم کہتا ہوگا اس کے تصور اور خیالات سدائی برے ہیں، اس میں سے نیکی نہیں نکل سکتی. اور خداوند یہ کہتا ہوگا میری اور آپ لوگ کی دنیا کے تعلق سے کہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگا لیا. اب ذرا نگاہ کریں، کیا ہر انسان نے اپنا طریقہ نہیں بگا لیا؟ کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہر انسان ہے. میں تو اب یہاں تک کہوں گا، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں غلطی کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا اب اس لاسٹ ڈیز نے ہر بشر کے ساتھ ساتھ کلیسیوں نے بھی اپنا طریقہ بگا لیا. کلیسیوں نے بھی اپنا طریقہ بگا لیا. جس کے لیے کلیسیا کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے چنے ہوئے لوگ، علیحدہ کیے لوگ. اور آج میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا پہ نگاہ کریں تو کلیسیوں نے بھی اپنا طریقہ بگا لیا. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بولیے گا. کیا کلیسیا نے اپنا طریقہ نہیں بگا لیا؟
خدا معاف کرے کہ اس ملک پاکستان میں تو نہیں، باہر کے ممالک میں اگر کوئی خادم ہم جنس کی شادی نہ کرے، اس خادم کو کہا جاتا ہے کہ پال صاحب تھینک یو ویری مچ، ہم آپ کو کلیسیا میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ ہم جنس پرست لوگوں کی شادی نہیں کر رہے۔ اور جہاں کلیسیا نے اپنا طریقہ بگا لیا ہے، میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ خادموں نے بھی اپنا طریقہ بگا لیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، عجیب عجیب خادموں نے اپنے طریقے خداوند کے کلام کے بغیر جو نہیں ہے ان کو اختیار کر رکھا ہے۔ اور پھر میں سوچتا ہوں کہ کلیسیا کس طرف چل پڑی ہے یار۔ جب میں آپ لوگ یہ ورڈز کہتے ہیں، دکھ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کس طرف چل پڑی ہے، تو کیا جس خدا نے کلیسیا کو بنایا، کیا خدا کلیسیا کے تعلق سے نہیں کہتا ہوگا کہ کلیسیا نے بھی اپنا طریقہ بگا لیا ہے؟ کلیسیا کے بھی تصور اور خیال سدا برے ہیں۔ لیکن ایون دین میں کئی دفعہ یہ بھی سوچتا ہوں، خداوند کبھی بھی کسی دور میں بھی اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا۔ جب اس وقت دنیا کو تباہ و برباد کیا، میں آپ لوگ سارے جانتے ہیں، نوح کے وقت میں جب تباہ و برباد کیا، ایک خاندان کو اپنا گواہ بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ تو بے شک بدی بہت بڑھ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص نے اپنا طریقہ بگا لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خادموں اور کلیسیوں نے بھی اپنا طریقہ بگا لیا ہے۔ ایک چیز کو کبھی مت بھولیے گا، اگر اس وقت انسان نے اپنا طریقہ بگا لیا تھا تو خدا نے ایک خاندان کو علیحدہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور وہ کون سا خاندان تھا؟ نوح کا خاندان، جس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ مرد راست باز خدا ان کے ساتھ چلنے والا۔ جب ابھی بدی اس وقت سے بھی آج کے دور میں اس وقت سے بھی عروج پر پہنچ چکی ہے، تو جب خدا نے اس وقت عدالت کی اور اس میں اب وہ وقت آنے والا ہے، اس دنیا کی بھی خداوند عدالت کرنے والا ہے۔ وہ وقت
آنے والا ہے جب اس دنیا کی بھی عدالت کرنے آنے والا یسوع، کیونکہ اس دنیا کے بھی انسانوں نے اپنے طریقے پکا لیے۔ اگر خدا اس وقت اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑا تو ہمیشہ یاد رکھے گا خداوند نے مجھے اور آپ لوگوں کو، ایمانداروں کو خداوند نے بے گواہ نہیں رکھا، مجھے آپ لوگوں کو ایک گواہ کے طور پر رکھا ہے تاکہ میں اور آپ لوگ اس دنیا کے لیے شفاعت کر سکیں۔ ہلیلویا۔ آئے آج سے اس بات کے لیے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے یہ دعا کرنا شروع کر دیں، خداوند اگر اس وقت تو نے نوح اور اس کے خاندان کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ وہ مرد راست باز ہے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، خداوند مجھے فضل دے کہ اس برائی بھری دنیا میں جس کے تصور سدا برے ہیں، جس نے اپنا طریقہ بگا لیا ہے، مجھے اور میرے خاندان کو اس بات کا فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل سکیں۔ بعض اوقات اب میں نوجوان سے بات کرنے لگا ہوں، جب میرے بچوں سنیے گا دھیان سے، جب برائی اتنی عروج پہ پہنچ چکی ہو نا، میرے بیٹوں میرے بیٹیوں، آپ ایماندار ہیں، آپ ایماندار والدین کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، سنیے گا، یقیناً اب پلیز آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کرتا ہوگا، وہ ایتھے سارے پہلے نے میں گناہ کروں گا تو دین سو واٹ، جو سارے برے ہیں تو دین سو واٹ، یا تو ہر شخص نے اپنا طریقہ بگا دیا ہے تو ابلیس یہ کہتا ہے تو بھی گناہ کر لے، nothing will be happen، معافی مانگ لے، خدا معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھے میرے بیٹوں میری بیٹیوں، اگر آپ ایماندار ہیں تو خداوند نے آپ کو ایسے گواہ اس دنیا میں رکھا ہوا ہے تاکہ میرے اور آپ کے لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکے ہاں یہ میرا خاندان مرد راست باز خاندان ہے، ہاں یہ خاندان خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے۔ مت میرے بیٹوں میرے بیٹیوں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر مت مرغوب ہو جائے کہ دنیا کی رنگینی بہت اچھی ہے، اس دنیا کی رنگینی کے تصور و خیال تو ہمیشہ برے ہیں جو مجھے آپ لوگ کو بھی ہلاکت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور پھر کہوں گا خداوند عدالت کرنے والا ہے، دیکھ پھر وہی پھر دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ گزشتہ اتوار ہم دیکھا تھا مبارک ہے وہ شخص جس کے جامے برا کے خون سے دھل کر پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ مبارک ہے۔ میں آپ لوگ بھی مبارک ہیں، میں آپ لوگ بھی مبارک ہیں اگر میرے آپ لوگ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ مرد راست باز اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والی بہن
या खुदाम के साथ साथ चलने वाला भाई है। आप अंदाजा करें कि जब खुदावंद अदालत कर रहा होगा तो उस वक्त खुदावंद मुझे आप लोग को बादलों में अपने साथ ले जाएगा, तो क्या उस वक्त अपने आप को मैं आप लोग मुबारक ना समझते होंगे? बोलिएगा। अब उस वक्त में आप लोग अपने आप को मुबारक समझेंगे कि खुदावंद हम मुबारक हैं कि आपने हमें ये फजल बख्शा कि मैं खुदा बाप इस गुनाह भरी दुनिया में जो जिसको मैं छोड़कर पीछे छोड़कर आ गया हूं, तूने मुझे इस दुनिया से अलग कर रखा था। एक और मिसाल देना चाहता हूं। एक तो नूह के वक्त में खुदावंद ने तबाह किया था ना, एक और शख्स के दौर में भी, थैंक यू वेरी मच, सदोम अमोरा को भी खुदावंद ने तबाह किया था ना। मेरे साथ देख लीजिएगा, ये भी मेरे साथ देख लीजिएगा। नए अहदनामा में चले, पतरस रसूल का दूसरा खत, सेकंड पीटर्स दूसरा पतरस और उसका दूसरा बाप और उसकी 5वीं आयत से मैं तलावत करने की मेहरबानी से ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि क्या किया जी, बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रासबाजी के मनादी करने वाले नूह को गुमा 7 आदमियों के क्या कर लिया था जी। मैंने कहा था खुदा बेगवानी छोड़ता अपने आप को। छठी आयत, और सदोम और अमूरा के शहरों को क्या वर्ष के लिखा हुआ है, और उसको क्या कर दिया जी, खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। खुदावंद ने इस दुनिया की बेदीन लोगों के लिए, सदोम अमूरा के लिए क्या बना दिया जी, जाए इबरत बना दिया। और 7वीं आयत सुनिएगा, जो वर्ड्स नूह के लिए लफ्ज लिखे हैं, इसी तरह के चंद मिलते जुलते अल्फाज लूत के बारे में लिखे हैं। लिखा है, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था, रहाई बख्शी। क्या लिखा जी, रास चुनाचे और रासबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से क्या था जी, दिख था, उसको क्या बख्शी जी, उसको क्या बख्शी जी, रहाई बख्शी। जिस तरीके से नूह को रहाई बख्शी थी ना, जिस तरीके से नूह को रहाई बख्शी, और जिस तरीके से लूत के बारे में कहा जा रहा है कि उसका दिल दिख था। और अगर खुदा ने
नूह को सुनिएगा ध्यान से, अगर नूह को राही बख्शी, अगर नूह को राही बख्शी, तो ऑब्वियस मेंबर ईमानदारों, खुदा के बेटों और बेटियों, खुदा हमसे प्यार करने वालों, खुदा आपको भी जब अदालत करने वाला है, खुदा आपको भी राही बख्शेगा। लेकिन क्या करना है? मुझे आप लोगों को मर्द रास्तबाज बनना जरूरी है। यकीनन यकीनन ईमानदारों का, जिस तरीके से मैं आज ये दुख के अल्फाज कह रहा हूं, आप में से बेशुमार लोग जब इस दुनिया के लोगों के ताल्लुक से सोचते होंगे, आप लोगों का भी दिल इस तरह दिख हो जाता होगा। होता है ना कभी ऐसा, और ये आप अपने अंदर ये महसूस करते होंगे कि दुनिया किस तरफ चल पड़ी है। और जब ये सब कुछ देखता हूं तो यकीन कीजिएगा, मैं ये कहता हूं कि खुदा हकीकत में वो बहन भाई जो ईमानदार होते हुए इस दुनिया से चले गए हैं, वो मुबारक हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की बेदीनियों से, मुसीबतों से उनको रहाई बख्श दी है। और खुदावंद याद रखें, खुदा मुझे आप लोगों को बहुत जल्द रहाई बख्शने वाला है। देख, मैं जल्द आने वाला हूं। खुदावंद बहुत जल्द अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। खुदावंद मुझे आप लोगों को भी रहाई बख्शेगा, क्योंकि मेरे और आप लोगों के भी दिल भी क्या जी, बेदीनी को देख देख कर दिख हो जाते हैं। और आगे क्या लिखा है? आगे और भी लूत के बारे में लिखा है, कहता है चुनाचे 8वें आयत, चुनाचे वो रासबास और उनमें रहकर उनके बेशरा कामों को देख देख कर, सुन सुनकर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। तो बोलिएगा ईमानदारों, जब ये दुनिया के हालात देखते हैं आप, मैं आप लोग, क्या हम, मेरा आप लोगों के दिल शिकंजे में फंसा था? होते है ना? क्या मैं आप लोग दिख नहीं हो सकते? सेम इसी तरीके से नूह कभी ऐसा होता होगा। जब नूह को सारी दुनिया बातें करती होगी, जब लूत को सारी दुनिया बातें करती होगी, और आज बिलीवर्स आपको भी बातें की जाती हैं, तो वर्ड्स लिखे हैं, चुनाचे वो रास बास उनमें रहकर उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया। आजकल किसी की ऐसी थे, रोज ही सुन सुन के सोशल मीडिया पे दुनिया पीक पे पहुंच चुकी है, पीक पे पहुंच गई है। हकीकत है, जो ट्रू बिलीवर्स है उनके दिल शिकंजे में आ जाते हैं कि खुदा तू किथे मनु रख छड़े। नौवीं आयत, तो खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकालेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना क्या है जी? जानता है। देख, मैं जल्द आने वाला हूं। खुदा बहुत जल्द इस दुनिया का भी अदालत करने वाला है। मैं फिर कहूंगा, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, नौजवानों, कभी भी इस दुनिया की रंगीनी को देखकर कभी भी मत मरगूब हो जाए।
خدا نے آپ کو راست باز بنایا ہوا ہے. آخر میں آپ لوگوں کے 2 حوالے جات ہم تلاوت کریں گے کہ جب خداوند عدالت کرنے آئے گا تو نوح اور لوط کی اگزامپل خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے دی تھی کہ جب میں عدالت کرنے کے لیے آؤں گا تو کیا حالات ہوں گے. نوح اور لوط کی اگزامپل خدا نے دی. آئے میرے ساتھ دیکھ لیجیے گا 2 حوالہ جات. متی رسول کی انجیل اور اس کا 24 باب. میتھیو چیپٹر 24. ایک تمثیل سیکھو. جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی کیا جی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تمام نہ ہوگی. کہتا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لیکن اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ. 37 ورس میں نے کہا تھا نوح اور لوط کی اگزامپل دی گئی ہے. لکھا ہے 37 ورس 37ویں آیت. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت کیا ہوگا جی ہوگا. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے اس دن تک نوح کی کشتی میں داخل ہوا, اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر ہی ہوئی. اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. 40ویں آیت سے. اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. ایک اور حوالہ میں سے دیکھ لیجیے گا. مقدس لوکا کی انجیل گاسپل آف لوک اس کا 17واں باب. اس کی 24ویں آیت سے. مل گیا جی. لکھا ہے کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کون کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا. لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اور اس زمانہ کے لوگ اسے کیا کریں جی رد کریں. میں نے کہا تھا نا کہ ایمانداروں آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. پاگل تسی گجے نہ سی جاندے ہو, تسے پاگل ہو تسی تے دعاواں کر دے ہو. always remember خدا نے آپ کو مبارک ٹھہرایا ہوا ہے. خدا نے آپ کو مرد راست باز بنایا ہوا ہے. لکھا ہے 25ویں آیت. لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانہ کے لوگ اسے رد کریں. 26ویں آیت. اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا. لوگ
کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب تک نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان کے آ کر سب کو ہلاک کیا. اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے، درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس طرح لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا. کہتا ہے ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. اب میرے ساتھ دیکھے گا تھوڑی سی آیات کو چھوڑ کر، اب اس کی 34 آیت پہ دیکھیے. میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. سنیے گا دھیان سے. متی اور لوکا کے دونوں حوالہ جات جن کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، نوح کی اور لوط کی اگزامپل دے دی گئی. اب میرے بھائی سے میں کیونکہ ہم لوگ بڑے سیریس ہوئے ہیں، بڑے سینسٹیو ہوئے ہیں. اب اتنا سینسٹیو نہیں ہو جانا کہ پادری صاحب یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ شادی بیاہ کرتے ہوں گے، گھر بناتے ہوں گے، کی مطلب اسی بیاہ نہ کریے، اپنے بیٹی اور بیٹوں کے نکاح بیاہ نہ کریے؟ تو کیا ہم اپنے گھر نہ بنائیں؟ ضرور بنائیں، لیکن راست باز ہوتے ہوئے. اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے ہم نے، لیکن راست باز ہوتے ہوئے. اور دونوں حوالے جات جب لوط اور نوح کی ایگزامپل دی گئی ہے، دونوں حوالے جات میں اینڈ میں ایک ہی ہے. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ریپچر کا. ریپچر کا کہ کھیت میں 2 لوگ کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. تو اس لیے ایمانداروں، خدا ان کے بیٹے اور بیٹیوں، آئیں آج صرف اور صرف جب آپ کے دل دکھ ہو جاتے ہیں، جب آپ شکنجے میں پھنس جاتے ہیں یہ برائیاں دیکھ کے، جب دیکھتے ہیں کہ ہر انسان نے اپنا طریقہ بگا لیا ہے، تو آئیں آج سے اپنے لیے ایک دعا کرنا شروع کریں. خدا جس طریقے سے نوح کو اور لوط کو آپ نے راس پاس ہوتے ہوئے ان کو محفوظ کر لیا تھا، مجھے اور میرے خاندان کو بھی محفوظ کر لینا، کیونکہ تو بہت جلد اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے. خدا ہمیں سارے کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیں بڑی